السلام علیکم، اردو قلم راز پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ داستان سیف بن ذی یزن کی پہلی جلد کے آغاز میں ہم آپ کو 6 صدی کے یمن میں لے کر چلتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب یمن کی خوشحالی کو حبشی حکمرانوں کی نظر لگ چکی تھی۔ حبشہ کا ظالم بادشاہ سیف ارد یمن کے تخت پر قابض تھا اور اہل یمن غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی گھٹن زدہ ماحول میں یمن کے اصل شاہی خاندان کے چشم و چراغ ذی یزن کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سیف رکھا گیا۔ لیکن اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک ہولناک پیشن گوئی جڑ گئی کہ یہ بچہ ایک دن حبشیوں کے اقتدار کا سورج ڈبو دے گا۔ جب ظالم بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے۔ سیف کی جان بچانے کے لیے اس کی ماں نے دل پر پتھر رکھا اور ایک وفادار خادمہ کے ذریعے اسے ایک دور دراز صحرا میں چھپوا دیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ ایک ایسی وادی جہاں انسان کا گزر مشکل تھا، وہاں اس معصوم بچے کی حفاظت پر غیبی طاقتیں معمور ہو گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہرنی نے اس بچے کو اپنا دودھ پلایا اور اس کی پرورش کی۔ جیسے جیسے سیف بڑا ہوا اس کے گرد ایسے واقعات رونما ہونے لگے جو عقل انسانی سے بالا تر تھے۔ ایک رات جب وہ صحرا میں اکیلا تھا، اسے ایک غیبی آواز سنائی دی جس نے اسے اس کی اصل پہچان اور یمن کی آزادی کے عظیم مقصد کی طرف اشارہ کیا۔ اسی دوران اس کا سامنا ایک بوڑھے بزرگ سے ہوا جو دراصل ایک قدیم علم کے ماہر تھے۔ انہوں نے سیف کو بتایا کہ اس کے سینے پر موجود ایک خاص نشان اس کے صاحب کران یعنی خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ سیف کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس صحرا کو اپنا گھر سمجھ رہا ہے وہ دراصل جنات اور جادوگروں کی گزرگاہ ہے، جہاں ہر قدم پر ایک نیا طلسم اس کا منتظر ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سیف اب ایک کڑیل اور بہادر نوجوان بن چکا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی پناہ گاہ سے دور ایک انجان گھاٹی میں نکل گیا تو اسے ایک قدیم غار کے دہانے پر ایک عجیب و غریب روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی چراغ کی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی جادوئی لہر تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی سیف غار کے اندر داخل ہوا، اسے وہاں ایک بوڑھا جادوگر ملا جس کی داڑھی زمین تک لمبی تھی۔ شیخ عاقل تھے جو صدیوں سے اس انتظار میں تھے کہ کب یمن کا نجات دہندہ یہاں قدم رکھے گا۔ شیخ عاقل نے سیف کو دیکھ کر ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، اے ذی یزن کے بیٹے، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے خون میں یمن کی مٹی کی خوشبو ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ جس تلوار کا تو انتظار کر رہا ہے وہ تیرے ہی باپ دادا کی ہے؟ سیف یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ بوڑھے نے اسے ایک پرانی کتاب دکھائی جس کے صفحات سونے کے تھے اور اس پر طلسم یمن کے پوشیدہ نقشے بنے ہوئے تھے۔ شیخ نے بتایا کہ اگر سیف یمن کو آزاد کروانا چاہتا ہے تو اسے پہلے وادی طلسم میں جانا ہوگا جہاں سے اسے وہ جادوئی ڈال اور تلوار ملے گی جسے کوئی حبشی سپاہی نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ اس وادی کا راستہ ایک ایسے جن کے قبضے میں تھا جو انسانوں کی بو سونگھ کر انہیں پتھر کا بنا دیتا تھا۔ سیف نے خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنی ہمت جمع کی۔ اس نے شیخ عاقل سے حاصل کردہ ایک خاص دعا پڑھی، غار سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ وادی کے قریب پہنچا، زمین کانپنے لگی اور آسمان سے کالی آگ برسنے لگی۔ یہ جادوگروں کی طرف سے بھیجا گیا پہلا وار تھا۔ سیف نے اپنی عام سی لکڑی کی لاٹھی سے جس پر شیخ نے کچھ دم کیا تھا ان آفتوں کا مقابلہ کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ واقعی صاحب کران ہے۔ وادی طلسم میں قدم رکھتے ہی سیف کو احساس ہوا کہ یہاں کی ہوا عام دنیا جیسی نہیں ہے۔ آسمان کا رنگ سیاہ مائل سرخ تھا اور زمین پر ریت کی بجائے قدیم ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ عاقل نے اسے خبردار کیا تھا کہ اس وادی کا ہر پتھر ایک جادوگر کی آنکھ ہے اور ہر جھونکا ایک جنات کی پکار۔ سیف نے اپنی لکڑی کی لاٹھی کو مضبوطی سے تھاما اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ وادی کے وسط تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک زمین لرزنے لگی۔ سیف نے دیکھا کہ اس کے سامنے ریت کا ایک بہت بڑا بگولا اٹھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دیو ہیکل سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ اس سانپ کی آنکھیں جلتی ہوئی مشعلوں کی طرح تھیں اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ اس وادی کا پہلا محافظ تھا جسے طلسمی اژدہا کہا جاتا تھا۔
سیف نے ہمت نہ ہاری، اس نے وہ خاص کلمات پڑھے جو شیخ عاقل نے اسے سکھائے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، ایک نیلی روشنی نکلی جس نے اس اژدہے کے گرد ایک حصار بنا دیا۔ سانپ تڑپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ ریت کے ڈھیر میں بدل گیا۔ یہ سیف کی پہلی غیبی فتح تھی جس نے اسے یہ یقین دلا دیا کہ قدرت اس کے ساتھ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اسے ایک شفاف جھیل نظر آئی جس کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ جھیل کے کنارے ایک تخت پر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی تھی جس کے ہاتھ میں ایک سنہری آئینہ تھا۔ یہ ملکہ سحر تھی جس کا کام مسافروں کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسانا اور انہیں ہمیشہ کے لیے پتھر کا بت بنا دینا تھا۔ ملکہ نے مسکرا کر سیف کو پکارا، اے یمن کے شہزادے، یہاں آؤ، اس آئینے میں اپنی سلطنت کا مستقبل دیکھو۔ سیف نے جیسے ہی آئینے کی طرف دیکھا، اسے یمن کے محلات اور اپنی ماں کی صورت نظر آئی۔ اس کا دل پسیجنے لگا اور وہ قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ اسے شیخ عاقل کی نصیحت یاد آئی۔ یہ طلسم میں جو کچھ نظر آئے گا وہ حقیقت نہیں بلکہ تیری کمزوری کا عکس ہوگا۔ سیف نے فوراً اپنی آنکھیں بند کیں اور اونچی آواز میں نعرہ حق بلند کیا۔ نعرہ لگاتے ہی وہ جھیل، وہ تخت اور وہ حسین عورت دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے اور سیف کے سامنے ایک کالی پہاڑی نمودار ہوئی جس کی چوٹی پر ایک قدیم غار کا راستہ تھا۔ سیف کو معلوم تھا کہ اس غار کے اندر ہی وہ جادوئی ہتھیار اور ڈال موجود ہے جو اسے یمن کا سلطان بنائے گی، لیکن غار کے دہانے پر پہنچتے ہی اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ وہاں ایک ایسا خوفناک سایہ کھڑا تھا جس کا قد پہاڑ جتنا تھا اور جس کے ہاتھوں میں لوہے کے بھاری گز تھے۔ وہ جندر جن تھا جس کا ذکر شیخ عاقل نے کیا تھا۔ اس کی ایک سانس سے گرد و غبار کا طوفان اٹھ رہا تھا اور اس کی آواز کسی پہاڑ کے ٹوٹنے کی طرح گونج رہی تھی۔ سیف نے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ اگرچہ وہ ایک عام سی تلوار تھی لیکن سیف کا ارادہ فولادی تھا۔ اس نے جندر کی طرف قدم بڑھائے۔ جندر نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس سے پوری وادی تھر تھرانے لگی۔ اے انسان کے بچے، تو نے یہاں پہنچ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، جندر نے دھاڑ کر کہا۔ سیف اور اس دیو ہیکل جن کے درمیان اب ایک ایسا مقابلہ شروع ہونے والا تھا جس کا فیصلہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ ذہانت اور غیبی مدد سے ہونا تھا۔ سیف نے دیکھا کہ جندر کے سینے پر ایک سبز رنگ کا پتھر جڑا ہوا ہے جو اس کی طاقت کا منبع معلوم ہوتا تھا۔ سیف نے چابک دستی سے جندر کے حملے سے خود کو بچایا اور ایک چٹان پر چڑھ کر ٹھیک اس پتھر پر نشان باندھا۔ سیف نے اپنی پوری قوت اکٹھی کی اور ایک چیتے کی طرح چھلانگ لگا کر جندر کے سینے پر جڑے اس سبز پتھر پر زوردار وار کیا۔ جیسے ہی اس کی تلوار اس جادوئی پتھر سے ٹکرائی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پوری وادی سبز روشنی سے نہال ہو گئی۔ جندر کے حلق سے ایک ایسی بھیانک چیخ نکلی جس نے پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دیو کامت جن کا جسم ریت کے ڈھیر میں بدل گیا۔ جندر کے فنا ہوتے ہی غار کا پتھر خود بخود ایک طرف ہٹ گیا اور اندر سے ایک قدیم ٹھنڈی ہوا کا جھونکا باہر آیا۔ سیف نے بسم اللہ پڑھ کر غار کے اندھیرے میں قدم رکھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ غار کی دیواروں پر لگے قدیم مشل خود بخود روشن ہونے لگے۔ غار کی دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے جو یمن کی قدیم تاریخ اور ان بادشاہوں کے قصے بیان کر رہے تھے جن کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ غار کے آخری سرے پر ایک بلند چبوترا تھا جس پر ایک سنہری صندوق رکھا تھا۔ سیف جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، غار کی چھت سے ایک غیبی آواز گونجی، اے سیف، تو نے اپنی ہمت ثابت کر دی، لیکن یاد رکھنا یہ تلوار صرف اس کی ہے جو اس سے اپنی قوم کی آزادی کے لیے اٹھائے گا، نہ کہ اپنی شہرت کے لیے۔ سیف نے عاجزی سے اپنا سر جھکایا اور عہد کیا کہ اس کی ہر سانس یمن کی مٹی کے لیے ہوگی۔ جب سیف نے صندوق کھولا تو غار ایک نیلی چمک سے بھر گیا۔ اندر ایک نہایت خوبصورت اور غیر معمولی تلوار رکھی تھی جس کی میان پر یاقوت جڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جادوئی ڈال تھی جس پر یمن کا قدیم شاہی نشان بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی سیف نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسے اپنے جسم میں ایک نئی طاقت کا احساس ہوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یمن کے تمام مظلوموں کی پکار اسے سنائی دے رہی ہو اور اس کے بازوؤں میں ہزارہا مردوں کی طاقت سما گئی ہو۔ تلوار کے قبضے پر قدیم عربی میں کچھ کلمات لکھے تھے جنہیں پڑھتے ہی تلوار سے ایک ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ یہ کوئی عام ہتھیار نہیں تھا بلکہ یہ ایک طلسمی ذوالفقار تھی
جو جادوگروں کے سحر کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ابھی سیف اپنی اس نئی طاقت کو سمجھ ہی رہا تھا کہ اچانک غار کی دیواریں لرزنے لگی۔ ایک کالا دھواں نمودار ہوا۔ اس دھوئیں میں سے ایک خوفناک جادوگرنی کی شکل ابھری، جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ یہ عجوزہ ساحرہ تھی، جو حبشی بادشاہ سیف ارد کی سب سے بڑی رازدار اور جادو کی ماہر تھی۔ اس نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، سیف، تو نے تلوار تو پا لی، لیکن کیا تو اسے یہاں سے باہر لے جا سکے گا؟ جادو کے لشکر تیری بو سونگھتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ سیف نے تلوار میان سے نکالی اور بلند آواز میں کہا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اس نے اپنی جادوئی ڈال آگے کی اور جادوگرنی کے بھیجے ہوئے کالے دھوئیں کو ایک ہی وار میں چیر کر رکھ دیا۔ جادوگرنی غائب تو ہو گئی، لیکن اس کی آواز غار میں گونجتی رہی کہ اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ سیف غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سامنے کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ وادی جو خاموش تھی، اب ہزاروں حبشی سپاہیوں اور جادوئی سیاحوں سے بھری ہوئی تھی، جو اسے گھیرے کھڑے تھے۔ سیف کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ اب وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ طاقت تھی جس کا نام سن کر دشمن کے ایوان لرز اٹھتے تھے۔ سیف غار کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے حبشی سپاہیوں کا ایک سمندر تھا، جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ جادوگرنی عجوزہ کے اشارے پر حبشیوں کے سب سے بڑے جرنیل برہا ثانی نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور ایک ہولناک چیخ ماری۔ اس کے جواب میں ہزاروں سپاہی سیف کی طرف بڑھے۔ زمین گھوڑوں کے ٹاپوں سے لرز رہی تھی اور فضا تیروں کی بارش سے تاریک ہو چکی تھی۔ سیف نے اپنی نئی جادوئی ڈال آگے کی اور جیسے ہی پہلا تیر اس سے ٹکرایا، لوہے کا تیر موم کی طرح پگھل کر زمین پر گر گیا۔ سیف نے نعرہ لگایا اور اپنی طلسمی تلوار ذوالفقار یمنی کو نیام سے نکالا۔ اور نکالتے ہی اس سے ایسی نیلی بجلی کودنے لگی کہ دشمن کے سپاہیوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ سیف نے ایک ہی وار کیا اور اس کی تلوار سے نکلنے والی جادوئی لہر نے سامنے والی پوری صف کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ حبشی سپاہی حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے نیزے اور تلواریں سیف کے جسم تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں ٹوٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حبشی جادوگروں نے کالے جادو کا استعمال شروع کر دیا۔ انہوں نے ہوا میں منتر پڑھے، جس سے اچانک صحرا کی ریت سے سینکڑوں خونی ڈھانچے نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں زہریلے خنجر تھے۔ یہ وہ جادوئی لشکر تھا جو کسی بھی انسان کو پل بھر میں چیر پھاڑ سکتا تھا۔ سیف نے ذرا بھی گھبراہٹ نہ دکھائی۔ اسے شیخ عاقل کی دی ہوئی وہ انگوٹھی یاد آئی جو اس کے پاس تھی۔ اس نے جیسے ہی انگوٹھی کو رگڑا، صحرا میں ایک غیبی بگولا آیا اور اس میں سے جنات یمن کا ایک گروہ ظاہر ہوا، جن کا سردار شمران تھا۔ شمران نے سیف کو جھک کر سلام کیا اور کہا، اے صاحب کران، حکم دیں، جادوئی ڈھانچے آپ کا راستہ نہیں روک سکتے۔ پھر صحرا نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ ایک طرف حبشیوں کا جادوئی لشکر تھا اور دوسری طرف سیف کے وفادار جنات۔ تلواروں کی ٹکر سے چنگاریاں نہیں بلکہ آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ سیف نے خود آگے بڑھ کر جرنیل برہا کا راستہ روکا۔ برہا نے اپنی بھاری گرز سے حملہ کیا، لیکن سیف نے اتنی پھرتی دکھائی کہ جرنیل کا گرز زمین میں دھنس گیا۔ سیف نے ایک ہی بجلی جیسے وار سے برہا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اپنے جرنیل کو گرتا دیکھ کر حبشی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جادوگرنی عجوزہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا سحر ٹوٹ رہا ہے، وہ ایک کالی چیل بن کر آسمان کی طرف اڑ گئی، لیکن جاتے جاتے وہ یہ پیغام دے گی، یہ تو صرف آغاز ہے اور یمن کے محلات ابھی سیف سے بہت دور ہیں۔ سیف نے اس معرکے کے بعد اپنی تلوار صاف کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اب اس کے پاس طاقت بھی تھی اور غیبی مدد بھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ حبشی بادشاہ سیف ارد اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس نے اپنے ساتھی جنات کو رخصت کیا اور یمن کی سرحدوں کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا، جہاں اس کی ماں اور اس کے آباء و اجداد کا تخت اس کا منتظر تھا۔ صحرا کے عظیم معرکے میں فتح پانے کے بعد سیف بن ذی یزن نے اپنی منزل کی طرف پہلا باقاعدہ قدم اٹھایا۔ اس کا رخ یمن کی ان سرحدوں کی طرف تھا جہاں کبھی اس کے باپ کا پرچم لہراتا تھا۔ سفر طویل تھا اور راستے میں کئی ایسی بستیاں آئیں جو حبشیوں کے ظلم کی داستان سنا رہی تھیں۔
سیف جہاں سے گزرتا لوگ اس کے چہرے کا جلال اور ہاتھ میں موجود طلسمی تلوار دیکھ کر تھک جاتے۔ ایک رات جب سیف نے ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات میں قیام کیا، ایک عجیب و غریب خواب دکھایا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان محل کے اندھیرے تہہ خانے میں ایک ضعیف عورت زنجیروں سے جکڑی ہوئی ہے اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو یمن کی مٹی کو سیراب کر رہے ہیں۔ وہ عورت مسلسل ایک ہی نام پکار رہی تھی، سیف، میرے بیٹے سیف۔ سیف کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ خواب محض خیال نہیں بلکہ ایک غیبی اشارہ ہے کہ اس کی ماں ابھی زندہ ہے اور حبشی بادشاہ کی قید میں سسک رہی ہے۔ احساس نے سیف کے اندر انتقام کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے اسی وقت رخت سفر باندھا، فیصلہ کیا کہ اب وہ چھپ کر نہیں بلکہ ایک فاتح کی طرح یمن میں داخل ہوگا۔ ابھی وہ سرحد کے قریب ہی پہنچا تھا، اسے ایک بستی ملی جہاں حبشی سپاہی غریب کسانوں سے ان کا بچا کچا اناج بھی چھین رہے تھے۔ سیف کا خون کھول اٹھا، اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بجلی کی طرح ان سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن اس بار اس نے صرف اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی جادوئی انگوٹھی کو حرکت دی، جس سے فضا میں ایک ایسی گرج پیدا ہوئی کہ دشمن کے گھوڑے بدک کر بھاگنے لگے۔ بستی کے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سیف کے قدموں میں گر گئے۔ بوڑھے شخص نے، جس کی آنکھیں بصارت سے محروم تھی، سیف کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹے، تمہاری خوشبو بتا رہی ہے کہ تم وہی شہزادے ہو جس کا ذکر قدیم کتابوں میں ہے۔ لیکن ہوشیار رہنا، یمن کے داخلی راستے پر بادشاہ نے ایک ایسا خونی مینار بنوا رکھا ہے جو ہر اجنبی کو دیکھتے ہی آگ اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ سیف نے بوڑھے کو دلاسا دیا اور اسے اپنا نام بتایا۔ یہ سنتے ہی پوری بستی میں ایک شور مچ گیا کہ نجات دہندہ آ گیا ہے۔ سیف کو معلوم تھا کہ اب اس کی خبر محل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی اور وہ خونی مینار اس کے سفر کی اگلی اور سب سے کٹھن آزمائش ہونے والی تھی۔ اس نے اپنی ڈال کو مضبوطی سے پکڑا اور اس بلند و بالا مینار کی طرف چل دیا۔ اس کی چوٹی سے اٹھتا ہوا کالا دھواں میلوں دور سے نظر آ رہا تھا۔ سیف بن ذی یزن جیسے ہی یمن کے سرحدی علاقے میں داخل ہوا، اس کے سامنے وہ خونی مینار نمودار ہوا جس کا تذکرہ بوڑھے شخص نے کیا تھا۔ یہ مینار کالی چٹانوں سے بنا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد انسانی کھوپڑیوں کا ایک حصار تھا۔ سیف ابھی مینار سے 100 قدم دور تھا۔ مینار کی چوٹی پر لگے دو بڑے یاقوت سرخ شعلوں کی طرح دہکنے لگے اور وہاں سے آگ کے گولے برسنا شروع ہو گئے۔ سیف نے اپنی جادوئی ڈال کو سر پر تان لیا۔ آگ کے گولے جب اس ڈال سے ٹکراتے تو وہ ٹھنڈے ہو کر راکھ بن جاتے، لیکن مینار سے نکلنے والی حرارت اتنی شدید تھی کہ زمین تپنے لگی۔ سیف کو احساس ہوا کہ یہ محض آگ نہیں بلکہ ایک شیطانی سحر ہے جو انسان کے ارادے کو پگھلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی طلسمی تلوار نکالی اور اس کے قبضے پر درج کلمات کو بلند آواز میں پڑھا، جس سے اس کے گرد ایک ٹھنڈی نیلی روشنی کا ہالہ بن گیا۔ اچانک مینار کی دیواریں پھٹی اور اس میں سے پتھر کا بنا ہوا ایک دیو ہیکل جن باہر نکلا۔ اس کے جسم پر نقش و نگار چمک رہے تھے اور اس کی ہر حرکت سے پہاڑ لرز رہے تھے۔ اس جن نے اپنی پتھریلی آواز میں اڑا کر کہا، اے انسان، تو اس دیوار کو پار نہیں کر سکتا کہ میرا وجود اس مینار کے جادو سے بندھا ہے۔ سیف نے دیکھا جب تک وہ مینار روشن ہے اس جن کو کوئی زخم نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ اس کے زخم خود بخود بڑھ رہے تھے۔ سیف نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا اور جن سے لڑنے کی بجائے اپنی پوری قوت کے ساتھ مینار کی بنیادوں پر موجود ایک خاص پتھر پر وار کیا، جہاں سے سارا جادو پھیل رہا تھا۔ ذوالفقار یمنی کی ایک ہی ضرب سے وہ سیاہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جیسے ہی پتھر ٹوٹا مینار کی آگ بجھ گئی اور وہ پتھر کا جن ایک زوردار چیخ مار کر ریت کے ڈھیر میں بدل گیا۔ مینار کے گرتے ہی فضا صاف ہو گئی اور دور افق پر یمن کے دارالحکومت کے مینار نظر آنے لگے۔ جادوئی قلعے کی تباہی کی خبر جادوگرنی عجوزہ تک پہنچی۔ اس نے حبشی بادشاہ سیف ارد کو جا کر اطلاع دی کہ وہ شہزادہ اب دروازے تک پہنچ چکا ہے جسے تم نے صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں سناٹا چھا گیا جبکہ سیف نے اپنے باپ کی سرزمین پر پہلا فاتحانہ قدم رکھا۔ مینار کی تباہی کے بعد سیف بن ذی یزن نے اپنی منزل کی جانب سفر جاری رکھا۔
اب وہ یمن کے دارالحکومت کے مسافات میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی شاہانہ علامات اور جادوئی ہتھیاروں کو ایک پرانے لبادے میں چھپا لیا تاکہ وہ ایک عام مسافر کے روپ میں شہر کے اندرونی حالات کا جائزہ لے سکے۔ ایسے ہی وہ شہر کے صدر دروازے سے داخل ہوا کہ ہر طرف حبشی سپاہیوں کا پہرا اور مقامی لوگوں کے چہروں پر خوف کی لہریں دکھائی دیں۔ شہر کی گلیوں میں گھومتے ہوئے سیف کی نظر ایک بوڑھے لوہار پر پڑی جو ایک کونے میں ٹوٹا ہوا نیزہ ٹھیک کر رہا تھا۔ سیف نے قریب جا کر پوچھا، اے بزرگ، اس شہر کی رونقیں کہاں گئیں؟ کیا یہاں کے لوگ ہنسنا بھول چکے ہیں؟ لوہار نے ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے کہا، نوجوان، جہاں ظالم بادشاہ سیف ارد کا سایہ ہو وہاں زندگی صرف سانس لینے کا نام ہے۔ ہم تو اس دن کے انتظار میں ہیں جب ذی یزن کا خون واپس آئے گا اور اس ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں گی۔ سیف کا دل بھر آیا مگر اس نے اپنی پہچان ابھی مخفی رکھی۔ اسی دوران ایک خفیہ اشارہ ملا۔ ایک نقاب پوش شخص نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مہر تھمائی جس پر یمن کے قدیم شاہی خاندان کا نشان تھا۔ سیف نے اس شخص کا پیچھا کیا اور شہر کے ایک ویران حصے میں واقع ایک پرانے مکان میں داخل ہوا۔ وہاں اسے کچھ وفادار سردار ملے جو برسوں سے حبشیوں کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ ان سرداروں نے سیف کو بتایا کہ ملکہ، سیف کی ماں، محل کے سب سے نچلے تہہ خانے میں قید ہے جہاں جادوگرنی عجوزہ نے اپنی سحر زدہ بلیوں کا پہرا بٹھا رکھا ہے۔ یہ بلیاں عام جانور نہیں بلکہ ایسی مخلوق تھیں جن کی آنکھیں شعلے اگلتی تھیں اور وہ کسی بھی اجنبی کی آہٹ میلوں دور سے سن لیتی تھیں۔ سرداروں نے سیف کو محل کا ایک خفیہ نقشہ دیا جو قدیم زمانے میں صرف شاہی خاندان کے علم میں تھا۔ سیف نے فیصلہ کیا کہ وہ کل رات کے اندھیرے میں محل پر شب خون مارے گا اور اپنی ماں کو آزاد کرائے گا۔ لیکن اسی لمحے محل کے نکارے گونج اٹھے۔ حبشی بادشاہ کو خبر ہو چکی تھی کہ شہر میں کوئی صاحب کران داخل ہو چکا ہے۔ سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی اور سیف کے لیے اب وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ اسے اپنی جادوئی انگوٹھی اور تلوار کے بل بوتے پر اب سیدھا موت کے سائے میں اترنا تھا۔ جیسے ہی رات نے یمن کے شہر پر اپنی کالی چادر پھیلائی، سیف بن ذی یزن نے اپنا شاہانہ لبادہ درست کیا اور اس خفیہ راستے کی طرف بڑھا جو اسے محل کے تہہ خانے کی طرف لے جا سکتا تھا۔ سپاہی مشلیں تھامے گلیوں میں گشت کر رہے تھے لیکن سیف اپنی جادوئی انگوٹھی کے زیر اثر سائے کی طرح دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا محل کی پچھلی دیوار تک پہنچ چکا۔ محل کی دیواریں اتنی بلند تھی کہ عام انسان کے لیے انہیں سر کرنا ناممکن تھا، لیکن سیف نے اپنی طلسمی تلوار کی نوک دیوار میں پیوست کی اور غیبی قوت کی مدد سے اوپر چڑھا۔ جیسے ہی وہ محل کے اندرونی صحن میں اترا، اسے وہ سحر زدہ بلیاں نظر آئیں جن کا ذکر سرداروں نے کیا تھا۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی سیف نے قدم بڑھایا، بلیوں نے ایک بھیانک آواز نکالی جو پورے محل میں گونج سکتی تھی، لیکن سیف نے فوراً اپنی انگوٹھی کو حرکت دی جس سے ایک نیلا دھواں نکلا جس نے ان بلیوں کی بصارت اور آواز کو منجمد کر دیا۔ سیف اب محل کے ان تاریخ زینوں پر تھا جو سیدھا تہہ خانے کی طرف جاتے تھے۔ وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی بو اور جادوگرنی عجوزہ کے منتروں کا اثر تھا۔ جیسے ہی وہ آخری دروازے پر پہنچا، زنجیروں کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ سیف نے ایک ہی ضرب سے دروازے کا باریک قفل توڑ دیا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک کمزور اور نڈھال عورت دیوار سے لگی بیٹھی تھی جس کے چہرے پر شاہانہ وقار ابھی بھی باقی تھا۔ ہاں، سیف کی آواز میں برسوں کی تڑپ اور آنسو تھے۔ ملکہ نے جیسے ہی سر اٹھایا، اس نے اپنے سامنے اپنے شوہر ذی یزن کی تصویر کو پایا۔ سیف، کیا واقعہ ہی تم میرے بیٹے ہو؟ ملکہ کی آواز لرز رہی تھی۔ سیف نے اپنی ماں کے پاؤں سے زنجیریں کاٹی اور انہیں سینے سے لگا لیا، لیکن یہ ملاپ ابھی ادھورا تھا کیونکہ اچانک تہہ خانے کی دیواریں پگھلنے لگی اور وہاں سے جادوگرنی عجوزہ کا قہقہ گونجا۔ تم نے میری بلیوں کو تو مات دے دی، لیکن اس محل کے جادو سے تم اپنی ماں کو لے کر باہر نہیں جا سکتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تہہ خانے کے دروازے غائب ہو گئے اور وہاں دہکتا ہوا لاوا برنے لگا۔ سیف نے اپنی ماں کو ایک ہاتھ سے تھاما اور دوسرے ہاتھ میں اپنی طلسمی ڈال بلند کی تاکہ وہ اس آگ سے بچ سکیں۔ اسے اپنی تمام جادوئی طاقتوں کا ایک ساتھ استعمال کرنا تھا۔
کیونکہ محل کے اوپر حبشی بادشاہ سیف ارد اپنے جادوگروں کے ساتھ سیف کی موت کا جشن منانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ تہ خانے میں چاروں طرف سے بڑھتے ہوئے لاوے اور جادوگرنی عجوزہ کے کہکوں نے فضا کو ہولناک بنا دیا تھا۔ سیف نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اپنی طلسمی ڈال کو ان کے سامنے کر دیا تاکہ حرارت ان تک نہ پہنچ سکے۔ لوہے کی لہریں جیسے ہی ڈال سے ٹکراتیں وہ جادوئی طاقت کے زیر اثر بے اثر ہو کر پیچھے ہٹ جاتی، مگر راستہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ سیف نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اس غیبی انگوٹھی پر توجہ مرکوز کی جو شیخ عاقل نے اسے دی تھی۔ اس نے انگوٹھی کو 3 بار رگڑا اور پکارا، اے شمران، اے جنات یمن کے سردار، آج تیرا آقا مشکل میں ہے، اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ ابھی اس کی پکار ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ تہ خانے کی چھت دھماکے سے پھٹی اور ایک عظیم دیو قامت نیلا سایہ اندر داخل ہوا۔ یہ شمران تھا جس کے ہاتھ میں ایک جادوئی قالین تھا جو ہوا میں تیر رہا تھا۔ اے شہزادے، جلدی کریں اس سے پہلے کہ عجوزہ کا سحر اس پورے محل کو راکھ بنا دے، شمران نے گرج کر کہا۔ سیف نے اپنی ماں کو سہارا دے کر قالین پر بٹھایا اور خود بھی اس پر سوار ہو گیا۔ قالین جیسے ہی فضا میں بلند ہوا، جادوگرنی عجوزہ نے غصے میں چیختے ہوئے کالے جادو کے تیر برسائے، لیکن سیف نے اپنی طلسمی تلوار ذوالفقار یمنی سے ان تیروں کو ہوا میں ہی کاٹ کر دھواں بنا دیا۔ قالین محل کی چھت کو چیرتا ہوا یمن کے آسمان پر بلند ہو گیا۔ نیچے محل میں حبشی بادشاہ سیف ارد اپنی بالکونی سے یہ منظر دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کمانداروں کو حکم دیا کہ وہ آگ کے گولے آسمان کی طرف پھینکیں، لیکن قالین اس قدر تیزی سے بادلوں کی طرف بڑھا کہ کوئی بھی ہتھیار اس تک نہ پہنچ سکا۔ سیف نے آسمان کی بلندیوں سے اپنی ماں کو دکھایا کہ کیسے یمن کی سرزمین ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ملکہ کی آنکھوں میں امید کے آنسو تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ بادشاہ اب اپنی پوری طاقت کے ساتھ پیچھا کرے گا۔ عمران جن نے سیف کو مطلع کیا کہ انہیں وادی پناہ میں جانا ہوگا، جہاں قدیم جنات کا پہرا ہے اور جہاں حبشیوں کا جادو اثر نہیں کرتا۔ جیسے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکلے، سیف نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آسمان پر ایک کالی چیل ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جادوگرنی عجوزہ تھی جو اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ اب سیف کو نہ صرف اپنی ماں کی حفاظت کرنی تھی بلکہ ایک ایسی محفوظ جگہ ڈھونڈنی تھی جہاں سے وہ اپنی قوم کو اکٹھا کر کے یمن کے تخت پر دوبارہ قبضہ کر سکے۔ ہوائی قالین بادلوں کو چیرتا ہوا یمن کے پہاڑی سلسلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیف نے اپنی ماں کو تسلی دی، لیکن اس کی نظریں پیچھے منڈراتی اس کالی چیل پر تھیں جو مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ شمران جن نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ جلد ہی وہ ایسی وادی کے دہانے پر پہنچ گئے جہاں پہاڑ آپس میں جڑے ہوئے معلوم ہوتے تھے، مگر جیسے ہی قالین قریب پہنچا، پہاڑوں کے درمیان ایک خفیہ راستہ خود بخود کھل گیا۔ یہ وادی پناہ تھی جہاں قدیم زمانے کے نیک جنات اور غیبی طاقتوں کا بسیرا تھا۔ جیسے ہی قالین زمین پر اترا، وادی کے درختوں سے سفید لباس میں ملبوس نورانی چہروں والے محافظ برآمد ہوئے۔ انہوں نے شہزادے اور ملکہ کا استقبال کیا۔ یہاں کی فضا میں ایک ایسی طاقت تھی جو حبشیوں کے کالے جادو کو بے اثر کر دیتی تھی۔ سیف نے اپنی ماں کو ایک محفوظ غار میں آرام کے لیے جگہ دی جہاں ٹھنڈے چشمے اور بہترین پھل موجود تھے، مگر سکون کا یہ لمحہ مختصر تھا۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور وہ کالی چیل ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر اتری، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے جادوگرنی عجوزہ کی بھیانک شکل اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ہی زمین سے کالا دھواں اٹھا اور حبشی جادوگروں کی ایک پوری ٹولی وہاں نمودار ہوئی۔ عجوزہ نے اغرا کر کہا، سیف، تم نے سوچا تھا کہ تم اس وادی میں چھپ کر محفوظ ہو جاؤ گے؟ میرا سحر زمین کے سینے کو چیرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ عجوزہ نے زمین پر اپنا جادوئی عصا مارا، جس سے وادی کے خوبصورت درختوں سے زہریلے سانپ نکلنے لگے اور چشموں کا پانی خون میں بدل گیا۔ سیف نے اپنی طلسمی تلوار ذوالفقار یمنی نکالی، جس کی نیلی چمک نے عجوزہ کے کالے سحر کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ سیف نے پکار کر کہا، کار عورت، یہاں تیرا جادو نہیں چلے گا کیونکہ یہ حق پرستوں کی زمین ہے۔ سیف اور عجوزہ کے درمیان ایک ایسا مقابلہ شروع ہوا جس میں ایک طرف شیطانی منتر تھے اور دوسری طرف سیف کی ہمت اور جادوئی ہتھیار۔
अजूज़ा ने आग का एक बहुत बड़ा बगोला सैफ की तरफ फेंका, लेकिन सैफ ने इसे अपनी जादुई डाल से रोका, जिससे वो आग अजूज़ा के लश्कर पर जा गिरी। जादूगरों में चीखों पुकार मच गई। जब अजूज़ा ने देखा कि वो अकेली सैफ का मुकाबला नहीं कर सकती, तो इसने एक आखिरी और ख़तरनाक चाल चली। इसने अपनी गर्दन से एक काला तवीज़ निकाला और इसे ज़मीन पर पटक दिया। इससे एक ऐसा धुआं उठा जिसने पूरे सूरज को छुपा लिया और वादी में गुप्त अंधेरा छा गया। सैफ को अब अपने सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ अजूज़ा के कहके फिजा में गूंज रहे थे। लेकिन सैफ को याद आया कि इसकी तलवार सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि वो दिलों के छुपे हुए इरादों को भी देख सकती है। सैफ ने अपनी आंखें बंद की और तलवार के कब्जे पर हाथ रख कर अपने आबाओ अजदाद को याद किया। अचानक तलवार से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने न सिर्फ अंधेरे को ख़त्म किया, बल्कि अजूज़ा के जादुई वजूद को भी झुलसा कर रख दिया। जादूगरनी एक आखिरी भयानक चीख मार कर धुएं में गायब हो गई, लेकिन इसकी आवाज़ अभी भी पहाड़ों में गूंज रही थी। बादशाह का लश्कर जरार अब यमन की सरहदों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे सर पर पहुंच चुका है। सैफ ने अपनी तलवार न्याम में डाली और महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी बिखरी हुई कौम को इकट्ठा करे और यमन के तख्त की तरफ आखिरी कूच करे। जादूगरनी अजूज़ा के फरार होने के बाद वादी बना में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी किसी आने वाले तूफान का पेश खैमा थी। सैफ बिन ज़ी यज़न को मालूम था हबशी बादशाह सैफ अरद अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ इस छोटी सी वादी पर हमला आवर होगा। उसने शमरान जिन को हुक्म दिया कि वो यमन के चप्पे चप्पे में ये खबर फैला दे कि हक का वारिस वापस आ गया है और अब गुलामी की जंजीरें तोड़ने का वक़्त है। कुछ ही दिनों में वादी के खुफिया रास्तों से यमन के वो बहादुर सरदार और सिपाही पहुंचना शुरू हो गए, जो बरसों से पहाड़ों और गारों में छुपकर इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। जब उन्होंने शहजादे सैफ के हाथ में वो कदीम तिलिस्मी तलवार देखी, तो इनके हौसले आसमान को छूने लगे। सैफ ने एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर अपने लरजते हुए खून को गरमाने वाली तकरीर की, यमन के गैरतमंद सिपाहियों, ये तलवार सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद की इज्जत और हमारी आने वाली नस्लों की आज़ादी की ज़मानत है। दूसरी तरफ यमन के दारुल हुकूमत से हबशियों का एक ऐसा लश्कर जरार रवाना हुआ जिसकी दमक से ज़मीन लर्ज रही थी। बादशाह सैफ अरद ने अपने सबसे जालिम जर्नैल फरान को हुक्म दिया था कि वो वादी बना को मलिया मेट कर दे और सैफ का सर नेज़े पर टांग कर लाए। इस लश्कर के साथ सैकड़ों जंगी हाथी और जादूगरों की एक पूरी फौज थी। वो फिजा में जहरीली गैसें और आग छोड़ने की सलाहियत रखती थी। सैफ ने देखा कि दुश्मन की तादाद इनके मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। इसने शमरान जिन और अपने सरदारों के साथ मिलकर एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की जो सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि तिलिस्मी चालों पर मबनी थी। इसने वादी के दहाने पर जिन्नात के जरिए रेत के ऐसे ढेर लगवाए जो दुश्मन के करीब आते ही एक दलदल में बदल जाने थे। ऐसे ही हबशियों का रावल दस्ता वादी के करीब पहुंचा। आसमान से बिजली कड़कने लगी। सैफ ने अपनी तलवार हवा में लहराई और एक नारा मारा जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनी गई, क्योंकि हाथियों ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया जमीन फट गई और जादुई दलदल ने इन्हें निगलना शुरू कर दिया। इसी लम्हे पहाड़ों के पीछे छुपे हुए यमनी तीर अंदाजों ने आग के तीरों की बारिश कर दी। मार्का शुरू हो चुका था, खून की नदियों और जादुई शोलों के दरमियान। सैफ बिन ज़ी यज़न अपनी कौम की किस्मत का फैसला करने के लिए मैदान जंग के बीचों बीच खड़ा था। यहाँ सामने से जर्नैल करान अपने खूनख्वार घोड़े पर सवार इसकी तरफ बढ़ रहा था। वादी पनाह के दहाने पर शुरू होने वाला मार्का अब अपने अरूज पर पहुँच चुका था। एक तरफ यमन के सरफरोश थे जो अपनी मिट्टी की बका के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ हबशियों का टिड्डी दल लश्कर था जो अपने अददी गलबे के नशे में चूर था। सैफ बिन ज़ी यज़न अपनी तिलिस्मी डाल दुश्मनों की सफ़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसकी तलवार जुल्फ़कार यमनी जिस सिमत घूमती वहाँ दुश्मनों के सरों की फसल कट जाती। हबशियों का जर्नैल करान
जो अपने कद्दावर स्याह घोड़े पर सवार था। सैफ की बहादुरी देखकर तिलमिला उठा। उसने अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया और खुद एक भारी नेज़ा लहराता हुआ सैफ की तरफ बढ़ा। ऐ ज़ी यज़न के लौंडे, आज तेरी जादुई तलवार भी तुझे मेरी गिरफ्त से नहीं बचा पाएगी, कुरान ने दहाड़ कर कहा। कुरान ने अपने नेज़े से सैफ पर एक ऐसा भरपूर वार किया जिससे जमीन में गहरा शगाफ पड़ गया, मगर सैफ ने बिजली जैसी फुर्ती से खुद को बचाया और अपनी तलवार से जरनैल के घोड़े की अगली टांगें कलम कर दी। कुरान जमीन पर गिरा, मगर वो एक तजर्बाकार जंगजू था। वो फौरन संभला और अपनी ढाल तान कर सैफ पर झपटा। दोनों के दरमियान तलवारों का ऐसा टकराव हुआ कि मैदान जंग की बाकी आवाजें दब गईं। इसी दौरान हबशी जादूगरों ने सैफ का ध्यान हटाने के लिए फिजा में जहरीले धुएं के बादल छोड़े, लेकिन शमरान जिन ने अपने परों की एक ही जुम्बश से इस धुएं का रुख वापस हबशी लश्कर की तरफ मोड़ दिया, जिससे इनके अपने ही सिपाही अंधे होकर एक दूसरे को काटने लगे। सैफ ने मौका पाकर एक जोरदार नारा बुलंद किया और अपनी तलवार में तमाम गैबी ताकत जमा करके कुरान की डाल पर वार किया। वार डाल को कागज की तरह चीरती हुई कुरान के सीने के पार निकल गई। जरनैल की चीख निकली और इसका भारी वजूद मिट्टी में मिल गया। अपने सिपाही सलार को मरता देखकर हबशी फौज में ऐसी भगदड़ मची कि वो एक दूसरे को कूदते हुए पीछे भागने लगी। सैफ ने मैदान जंग में खड़े होकर बुलंद आवाज में अपनी कौम को पुकारा, आज दुश्मन का गुरूर टूट गया है, तो हमारा अगला पड़ाव सीधा यमन के शाही महल की दीवारें होंगी। यमनी सिपाहियों के नारों से पहाड़ की दीवारें गूंज उठी के दूर उफक पर जादूगरनी जुज़ा एक बार फिर शिकस्त खुर्दा होकर महल की तरफ भागती नजर आई। जरनैल कारान की हलाकत और हबशी लश्कर की इबरतनाक शिकस्त के बाद सैफ बिन ज़ी यज़न ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। यमन के वफादार सिपाहियों और जिन्नात के लश्कर के साथ वो तूफान की तरह दरुल हुकूमत की तरफ बढ़ा। शहर के बाशिंदों ने जब अपने शहजादे को फातिहाना अंदाज में आते हुए देखा तो उन्होंने शहर के दरवाजे अंदर से खोल दिए और हबशी पहरेदारों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अब सैफ इस अजीम शाही महल के सामने खड़ा था। बादशाह सैफ अरद पनाह गुज़ीन था, लेकिन ये कोई आम मुहासरा नहीं था। जादूगरनी अजूज़ा ने महल के गिर्द एक गैबी दीवार खड़ी कर दी थी जो नजर नहीं आती थी, मगर जो भी इससे टकराता वो बिजली के झटके से राख बन जाता। सिपाही महल की फसीलों से आग के गोले और जहरीले तीर बरसा रहे थे कि यमनी लश्कर को पीछे धकेल सकें। सैफ ने अपनी तिलिस्मी अंगूठी को हरकत दी और शमरान जिन को बुलाया। शमरान ने बताया, ऐ शहजादे, ये दीवार सिर्फ आपकी तलवार जुल्फकार यमनी की ज़रब से टूट सकती है, लेकिन इसके लिए आपको इस मुकाम पर वार करना होगा जहां महल का साया ज़मीन पर सबसे गहरा है। सैफ ने सूरज की ढलती हुई शुआओं का इंतजार किया। जैसे ही साया एक खास मुकाम पर पहुंचा, इसने पूरी कुव्वत से अपनी तलवार जमीन पर पेवस्त कर दी। एक ऐसा होलनाक धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया और गैबी दीवार शीशे की तरह करची करची हो गई। महल के दरवाजे गिर गए और सैफ अपने जान निसारों के साथ अंदर दाखिल हुआ। महल के अंदर खून रेज़ा जंग छिड़ गई। सैफ का सामना अब इन शाही मुहाफिजों से था जिन्होंने कसम खा रखी थी कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बादशाह सैफ अरद ने जब देखा कि जादू की दीवार टूट चुकी है, वो तख्तगाह के खुफिया रास्ते से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैफ की आवाज़ इसके कानों में गूंजी, ऐ सिब, भागने का वक्त ख़त्म हो चुका है। यमन की मिट्टी अपना हिसाब मांग रही है। जादूगरनी अजूज़ा ने एक आखिरी बार सैफ पर हमला करना चाहा, मगर शमरान जिन ने इसे एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया। सैफ और बादशाह सैफ अरद आमने सामने थे। महल के सतूनों के दरमियान ये वो आखिरी मार्का था जिसका फैसला यमन के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला था। महल के वसीओ और रीज़ दरबार में हबशी बादशाह सैफ अरद और शहजादा सैफ बिन ज़ी यज़न एक दूसरे के सामने खड़े थे। दरबार की दीवारें जो कभी यमन के तीन के वकार की गवाह थीं, आज एक फैसला कुन मार्के के लिए तैयार थीं। बादशाह सैफ अरद ने अपने भारी भरकम जिस्म पर जादुई ज़रा पहन रखी थी। इसके हाथ में एक ऐसा नेज़ा था जिससे काला धुआं निकल रहा था। सैफ अरद ने धाड़ते हुए कहा, ऐ मट्टी के पुजारी, मुझे क्या लगा कि एक तलवार और चंद जिन्नात की मदद से
تو صدیوں کی حکمرانی چھین لے گا۔ اس نے اپنا نیزہ فضا میں لہرایا اور سیف پر حملہ آور ہوا، تاکہ ہر وار سے دربار کے سنگ مرمر کے ستون ریزہ ریزہ ہو رہے تھے، مگر شہزادے سیف نے اپنی طلسمی ڈال کی مدد سے خود کو محفوظ رکھا۔ شہزادے سیف کو معلوم تھا کہ اس جادوئی زرہ کو توڑنے کے لیے اسے تلوار کی نہیں بلکہ اس غیبی قوت کی ضرورت ہے جو حق کے راستوں پر چلنے والوں کو ملتی ہے۔ سیف نے اپنی آنکھیں بند کیں اور یمن کی مظلوم رعایا کی پکار کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ اس نے اپنی تلوار ذوالفقار یمنی کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور ایک ایسا کاری وار کیا کہ تلوار سے نکلنے والی نیلی بجلی نے بادشاہ کی جادوئی زرہ کو درمیان سے چیر دیا۔ سیف ارد کا غرور خاک میں مل گیا اور وہ اپنے تخت کے قریب گر پڑا۔ اسی لمحے جادوگرنی عجوزہ جو شمران جن کے پنجرے میں قید تھی، ایک چیخ مار کر دھوئیں میں بدل گئی، کیونکہ اس کے جادو کا منبع یعنی بادشاہ کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ شہزادے سیف نے بادشاہ کی گردن پر تلوار رکھی، مگر اسے قتل کرنے کے بجائے اسے قید کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے یمن کی عوام کی عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ ایسے ہی سیف نے دربار کی بالکونی میں کھڑے ہو کر فتح کا نعرہ بلند کیا۔ پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کر شہزادے سیف بن ذی یزن کے نام سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ شہزادے سیف نے سب سے پہلے اپنی ماں کو اس نے وادی پناہ سے بحفاظت بلا لیا تھا، وہی تخت پر بٹھایا اور ان کے سر پر یمن کا قدیم تاج رکھا۔ یمن کی سرزمین سے حبشیوں کا کالا سایہ ختم ہو چکا تھا اور ایک نئے سنہری دور کا آغاز ہو رہا تھا کہ یہ صرف پہلی سیڑھی ہے۔ ابھی اس جزیرہ عرب کے دیگر علاقوں کو متحد کرنا تھا اور ان جادوئی قوتوں کا مکمل خاتمہ کرنا تھا جو ابھی بھی دور دراز پہاڑوں میں چھپی ہوئی تھی۔ یمن کے شاہی محل پر اب ایک بار پھر ذی یزن خاندان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ شہر کی گلیوں سے حبشیوں کے خوف کا سایہ چھٹ چکا تھا اور ہر طرف خوشی کے چراغ روشن تھے۔ شہزادہ سیف بن ذی یزن، جس نے بچپن صحرا کی سختیوں میں گزارا تھا، اب اپنی قوم کے سامنے ایک عادل سلطان کے طور پر کھڑا تھا۔ شہزادہ سیف نے حکم دیا کہ سابق غاصب بادشاہ سیف ارد کو شہر کے مرکزی چوراہے پر لایا جائے تاکہ عوام اپنی آنکھوں سے اسے عبرت کا نشان بنتے دیکھیں۔ شہزادہ سیف نے تخت نشینی کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا، آج سے یمن میں طاقتور اور کمزوروں کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ کسی حبشی یا یمنی کو اس کی نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے عمل کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔ فیصلے نے نہ صرف مقامی لوگوں کا بلکہ شہر میں مقیم پرامن غیر ملکیوں کے دل بھی جیت لیے۔ سیف نے شاہی خزانے کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ وہ کسان جن کی زمینیں بنجر ہو چکی تھی، انہیں بیج اور پانی فراہم کیا گیا۔ شہزادہ سیف خود بیس بدل کر راتوں کو گلیوں میں گھومتا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ شمران جن اور اس کے ساتھیوں نے اپنی غیبی طاقتوں کی مدد سے یمن کے پرانے آبپاشی نظام کو دوبارہ بحال کیا۔ اس سے یمن کی مٹی ایک بار پھر سونا اگلنے لگی۔ ملکہ نصرت نے جب اپنے بیٹے کو تخت پر بیٹھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے سیف کو نصیحت کی کہ بیٹے، خط ملنا آسان ہے لیکن اسے عدل کے ساتھ برقرار رکھنا اصل امتحان ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور عہد کیا کہ وہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دے گا۔ رات کے وقت جب سیف محل کی بالکونی میں کھڑا یمن کے پرسکون شہر کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں دور افق پر جم گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ اگرچہ حبشی بادشاہ شکست کھا چکا ہے، لیکن جادوگرنی عجوزہ کی کالی طاقتیں اب بھی کسی تاریک کونے میں انتقام کے لیے منصوبے بنا رہی ہوں گی۔ یہ یمن کی مکمل آزادی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک عظیم سفر کا آغاز تھا۔ دوستو، یہ تھی شہزادہ سیف بن ذی یزن کی داستان کی پہلی جلد۔ ایسے ایک یتیم بچہ صحرا کی لہروں سے اٹھ کر یمن کا سلطان بنا۔ سب آپ نے دیکھا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جلد نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے کہ کیا سیف یمن کو بیرونی حملوں سے بچا پائے گا اور وہ جادوگرنی اب کون سی نئی مصیبت لانے والی ہے۔